السلام علیکم۔ انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ 3 بڑی خبریں ہیں۔ ایک خبر ایسی ہے کہ جو میرے سننے والے شاید اس میں انٹرسٹ نہ لیں، لیکن اس خبر سے پاکستان کا سسٹم جڑا ہوا ہے اور آپ کو اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اپنی اپنی پسند اور ناپسند جماعت اور اس کے لیڈر کی آپ بات سننا چاہیں یا نہ سننا چاہیں، لیکن جو آپ کے بنیادی ایشو ہیں اس پر بھی آپ کو غور کرنا چاہیے۔ دوسری خبر ہے، جماعت اسلامی کا مینار پاکستان میں 3 روزہ اجتماع ہے اور محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ بڑا دلچسپ نوٹیفیکیشن ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب اس کی پابندی کرتے ہیں یا پھر کوئی دھماکہ کرتے ہیں۔ تیسری خبر ہے، اور یہ خبر ہے فیصل آباد، جو ضمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے، NA 96 ہے اور یہاں پر وزیر مملکت برائے داخلہ کے بھائی الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو اپنی بات میں یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ ایک یہ جو ضمنی انتخاب تھے یہ تو پہلے سے ہی اناؤنس شدہ تھے سانحہ مرید کے، تو اس کے بعد ہوا، لیکن اس کے بعد یہ خبریں تھی کہ انہاں نوں ہون جے رہنا کوئی بھی انتخاب ہویا تے لگ پتا جائے گا۔ تو اب وہاں پر کچھ پرچے کاٹے گئے ہیں، جن رہنماؤں کے خلاف پرچے کاٹے گئے ہیں، کچھ تفصیل سامنے آئی ہے اور مبینہ طور پر ان کا تعلق بتایا گیا تحریک لبیک پاکستان سے، اور یہ مدعا بیان کیا گیا کہ جی یہ کالعدم جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کی کہانی سوشل میڈیا پر کچھ اور بیان کی جا رہی ہے۔ اور طلال چودھری صاحب وہی ہیں کہ ابھی محسن نقوی صاحب یا مریم نواز صاحبہ منظر عام پر کھل کر نہیں آئی تھیں اور انہوں نے ایسی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی تھی اور نہ ہی رانا ثناء اللہ نے کوئی پریس ٹاک کی تھی، تو طلال چودھری صاحب نے لبیک کی جانب توپوں کا رخ کر دیا تھا۔ تو لہٰذا یہ پورے پاکستان میں جو ضمنی انتخابات مختلف حلقوں میں ہونے جا رہے ہیں، سب سے اہم حلقہ سمجھا جا رہا ہے فیصل آباد کا NA 96، جہاں سے طلال چودھری صاحب کے جو بھائی ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور سب کی نظریں اس پر ہیں۔ دوسری جانب الزامات اپوزیشن لگا رہی ہے اور TLP کے دھاندلی زدہ یہ الیکشن ہوگا اور سرکاری وسائل کا اور ریاستی اداروں کا بے دریغ استعمال کیا جائے گا۔ اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ سوشل میڈیا پر تھی اور وہ میرے سامنے آئی ہے۔ امتیاز پپو پر جھوٹا اور بے بنیاد کیس بنا دیا گیا۔ امتیاز پپو صاحب کے حوالے سے یہ ایک پوسٹ ہے اور یہ کیس کی کوئی تفصیل ہے۔ وہ تفصیل یہ ہے جی کہ امتیاز پپو نصیر وی کا TLP کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آستانہ عالیہ گودرہ شریف کا مرید سید پیر الدین نصیر مرحوم کی نسبت سے نصیروی اپنے نام کے ساتھ لگاتا ہے۔ سیاسی سماجی شخصیات مذہبی ضرور ہے، جتنا پاکستان میں ہر شخص مذہبی ہے، لیکن اس کا اصل گناہ یہ ہے کہ NA 96 فیصل آباد جرانوالا 2 کے حلقے میں 23 نومبر بروز اتوار کو منعقد ہونے والے ضمنی انتخابات میں اس نے دھرے کے 30,000 ووٹ طلال چودھری کے بھائی کو دلوانے سے انکار کر دیا، لہٰذا 3 MPO کے تحت 30 دن کے لیے نظر بند کر دیا گیا اور DC فیصل آباد کی جانب سے بتایا گیا کہ اس کا تعلق TLP سے ہے، جبکہ ہر ممکنہ و غیر ممکنہ جائز و ناجائز طریقہ اس کے دھرے کی دیگر گروپس کی حمایت اور ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عام لوگوں کا موڈ یہ ہے کہ طلال چودھری کے بھائی کو ہرانے کے لیے ووٹ نواب شیر بصیر کو دینے کا ارادہ بنائے بیٹھے ہیں۔ لوگوں کو پسند وہ بھی نہیں، لیکن اس حلقے میں اصل صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ووٹ نواب شیر بصیر کی جیت کے لیے نہیں بلکہ طلال چودھری کے بھائی کی ہار کے لیے نواب شیر بصیر کو دیا جائے گا۔ یوں مقابلہ طلال چودھری بمقابلہ بلال بدر چودھری ہے۔ کون سا طریقہ ہے آگے وہ ٹھیک ہے جو بنایا گیا ہے، لیکن یہ جو 3 MPO کے تحت بتایا یہ جا رہا ہے وہ یہ اس کے پیچھے وجہ بتائی جا رہی ہے کہ مصروف جو امتیاز پپو ہیں ان کے جو دھرے کے ووٹ ہیں انہوں نے کہا جی کہ طلال چودھری کو نہیں دینے، تو اب TLP کا ان کو بتا کر یعنی لبیک کا بتا کر 3 MPO کے تحت 30 دن کے لیے ان پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ گردش میں ہے، تو میرے خیال میں طلال چودھری صاحب کو اس کی وضاحت ضرور دینی چاہیے۔ علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے یہ غیر شرعی ہے، یعنی انہوں نے بھی
مفتی تقی عثمانی صاحب اور مولانا طارق مسعود جیسا موقف لیا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم میں فیلڈ مارشل شہباز شریف اور صدر کو استثنا غیر آئینی ہے۔ کس نے کہا ہے؟ عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ نے۔ اب میرے جماعت اسلامی پر آنے سے پہلے میں وہ جو آپ کے پبلک انٹرسٹ کی خبر ہونی چاہیے اور جس کو آپ شیئر کرنا چاہیے لیکن ہم لوگ نہیں کرتے، بلکہ اس طرح کے موضوعات پر اگر کوئی صحافی ویلا کرتا ہے تو اس کے ویوز ہی نہیں آتے، تو یہ گلا تو ہمیشہ سے رہے گا۔ لیکن اے تہاڈا اصل مسئلہ ہے جہاں ہوں میں دسن جا رہا ہاں، اور وہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ وہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ادارے کی جانب سے ایک رپورٹ جمع کروائی گئی ہے اور اس میں جو پاکستان کا مروجہ سسٹم ہے اس پر سوالات اٹھائے گئے ہیں، اور شوگر سکینڈل کی بھی بات ہوئی ہے جس کی میں ہمیشہ بات کرتا ہوں اپنے کسی نہ کسی ویلاگ میں۔ وہ سوالات کیا ہیں کہ ٹیکس ٹو ڈی جی پی تناسب میں کمی بدعنوانی کے خطرات کی علامت ہے، بجٹ اور اخراجات میں بڑے فرق سے حکومتی مالیاتی شفافیت پر سوالات ہیں، حکومتی اور بیوروکریسی کے زیر اثر اضلاع کو زیادہ ترقیاتی فنڈ ملے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جنوری 2023 تا دسمبر 2024 نیب کی 5.3 ٹریلین روپے کی ریکوری معیشت کو پہنچے نقصان کا کم حصہ ہے۔ پی ٹی آئی حکومت کی 2019 میں چینی برآمد کی اجازت ظاہر کرتی ہے، اشرافیہ اپنے مفاد کے لیے پالیسیوں پر قابض ہے۔ یہ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ 2019 میں پی ٹی آئی کی حکومت نے چینی برآمد کی جو اجازت دی تھی یہ ظاہر کرتی ہے اشرافیہ اپنے مفاد کے لیے پالیسیوں پر قابض ہے۔ یہ بہت ڈیٹیل ایکسکلوسیو ڈیٹیل ہے میرے پاس، وہ میں اگلے ویلاگ میں تفصیلاً صرف اس پر ویلاگ کروں گا اور بتاؤں گا کہ 2019 میں کیا ہوا تھا اور یہ جو سکینڈل ہے یہ منطقی انجام تک کیوں نہیں پہنچا تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستانیوں کو سروسز کے حصول کی خاطر مسلسل ادائیگیاں کرنا پڑتی ہیں، سیاسی اور معاشی اشرافیہ سرکاری پالیسیوں پر قبضہ کر کے معاشی ترقی میں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اینٹی کرپشن پالیسیوں میں تسلسل کی کمی اور غیر جانبداری سے اداروں پر عوام کا اعتماد ختم ہو رہا ہے۔ بجٹ سازوں اور مالیاتی اطلاعات کے نظام کی کمزوریوں سے کرپشن کے خطرات بڑھتے ہیں، سرکاری محکموں میں وسائل کے انتظام اور سرکاری خریداری کے نظام کی خامیوں سے بدعنوانیوں میں اضافہ ہوا ہے اور یہ بھی بڑھتی ہیں۔ رپورٹ میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ اہم فیصلے لینے میں افسران کتراتے ہیں، پاکستان کیفے ٹی ایف کے اہداف میں سزاؤں پر عمل درآمد سست رہا، منی لانڈرنگ میں ملوث افراد کے خلاف سزاؤں کے فیصلے کم ہیں، عالمی مالیاتی ادارے فنڈ کی جانب سے کہا گیا کرپشن کے خاتمے کے لیے کئی اداروں میں بھرپور صلاحیت نہیں ہے، سرکاری اداروں میں بہت سے کام عارضی اور ایڈہاک بنیادوں پر کیے جاتے ہیں، کئی وزارتوں میں موجودہ افسران متعلقہ وزارت کے امور کی مہارت نہیں رکھتے، یعنی کئی وزارتوں میں جو متعلقہ افسران ہیں وہ متعلقہ امور کی مہارت نہیں رکھتے، یعنی اپنی پسند اور ناپسند۔ ٹیکس نظام میں پیچیدگیاں حکومتی کمزوریوں کو ظاہر کرتی ہیں، ٹیکس افسران کی کارکردگی کا احتساب ہونا ضروری ہے، پاکستان کا عدالتی شعبہ تنظیمی طور پر پیچیدہ ہے۔ اب ٹیکس افسران کی کارکردگی کا احتساب ہونا ضروری ہے۔ اب اس پر آپ کا کیا فیڈ بیک آتا ہے یہ اب مجھے رہے گا انتظار کہ آپ کیا فیڈ بیک دیتے ہیں، یہ ہے اصل موضوع۔ اور شوگر جو کمیشن ہے اس پر جو میں نے بات کی ہے اس پر ایک تفصیلی میں نے ویلاگ کرنا ہے، وہ آپ دیکھیں یا نہ دیکھیں لیکن میرا فرض ہے کہ وہ میں کروں۔ اب جو جماعت اسلامی کو 3 روزہ اجتماع کی اجازت دی گئی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے جو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے اور جو نوٹیفیکیشن وہ یہ ہے کہ مینار پاکستان پر دینی، دعوتی اور اصلاحی اجتماع کی اجازت کا معاملہ، دینی، دعوتی اور اصلاحی، یعنی اس میں کہیں سیاسی اجتماع کی بات نہیں ہے۔ محکمہ داخلہ نے ضلع انتظامیہ کی سفارش پر دینی اجتماع کی اجازت دے دی۔ ضلع انٹیلیجنس کمیٹی نے دفعہ 144 کے حکم نامے میں مخصوص نرمی کی سفارش کی تھی۔ جماعت اسلامی نے 21 سے 23 نومبر تک دینی، دعوتی، اصلاحی اجتماع کے لیے این او سی کی درخواست کی تھی، یعنی جماعت اسلامی نے جو درخواست دی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ اجتماع کرنا چاہتے ہیں 21 سے 23 نومبر تک مینار پاکستان، کس لیے؟ دعوتی اصلاحی اجتماع کے لیے۔ یہ جماعت اسلامی کی این او سی کے لیے درخواست تھی۔ اب آگے دیکھیں،
डिप्टी कमिश्नर ने भी आगे सिफारिश कर दी। इसके जो SOPs तय किए गए हैं कि इज्तिमा की इजाज़त मुंतज़मीन के हलफनामे और ज़िम्मेदारी कबूल करने की बुनियाद पर दी गई है। ठीक है, इज्तिमा के दौरान साउंड सिस्टम सिर्फ ग्राउंड के अंदर और कम वॉल्यूम पर इस्तेमाल होगा। अब एक ये बहुत बड़ा इम्तिहान है, साउंड सिस्टम इज्तिमा के अंदर और कम वॉल्यूम पर। आप देखें इसका वॉल्यूम कितना होता है। किसी किस्म का जुलूस या रैली सड़कों पर नहीं निकाली जाएगी। आईनी अदारों, अदलिया या फौज के खिलाफ तकारीर मुकम्मल तौर पर ममनू होगी। आईनी अदारों, अदलिया या फौज के खिलाफ तकारीर मुकम्मल तौर पर ममनू होगी। काबिल एतराज़ और इश्तियाल अंगेज नारों पर पाबंदी होगी। अब ये जो रियासती अदारे हैं और उसके साथ साथ अदलिया या फौज, तो फिर ये दीनी इस्लाही जो इज्तिमा है जिसके लिए जमात इस्लामी ने NOC दिया है, अगर उसमें आइन पर बात नहीं होगी, अदलिया पर बात नहीं होगी, फौज पर बात नहीं होगी, इस्टेब्लिशमेंट पर बात नहीं होगी, तो हाफिज़ नईम साहब क्या करेंगे? क्या वहाँ पर तबलीग करेंगे? उन्होंने तो बहुत बड़ा बयान भी दिया है कि आप 23 को एक सरप्राइज़ के लिए, बड़े ऐलान के लिए तैयार रहें। तो भाईजान ये जो NOC है, जिस वजह से आपको इजाज़त दी गई है, अब ये देखना ये है कि हाफ़िज़ नईम साहब बतौर अमीर जमात इस्लामी क्या करते हैं, क्या फ़लस्तीन, कश्मीर की बात करते हैं, 27वीं आईनी तरमीम की बात करते हैं, फिर अदलिया की बात करते हैं, हुकूमत की गवर्नेंस की बात करते हैं, या यहाँ पर सिर्फ दीनी, इस्लाही और तबलीगी बात करते हैं। आपके जो मुंतज़मीन हैं उन्होंने रिटर्न दिया हुआ है सिग्नेचरों के साथ, और जिसके लिए NOC अप्लाई किया है उसमें भी बताया हुआ है, उसमें तो कोई सियासी इज्तिमा तो लिखा नहीं हुआ। तो जस्ट लाइक एक तबलीगी इज्तिमा जिस तरह तबलीगी जमात वालों का होता है, तो वो तो SOPs की वायलेशन नहीं करते, वो तो उसकी पैरवी करते हैं। हाफ़िज़ नईम साहब क्या करेंगे, अब ये देखना होगा। आप भी इंतज़ार किए, मैं भी इंतज़ार करता हूँ, नज़र भी रखिए, इसके बाद हम एक और वीला करेंगे। लेकिन जो आपके असल मसाइल हैं ना, उस पर तवज्जो दें। अल्लाह हाफ़िज़।